باسمك اللهم نحيا بالوجود بلا قناع من النفس وأقصى ما تريد بلا نزاع. حبك للكون أزهى، حبك أجمل متاع. اهدنا يا رب تقوى تشترى لما تباع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مناجات کہتے ہیں التجا کو. جیسے آخری درجے کی منت کی جاتی ہے، آخری درجے کی منت. اب دل میں ہے کہ اب جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں. اب جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں. سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. بس در پہ بھی پڑا رہوں اور دربان کی چوکٹ کے اوپر میرا سر پڑا رہے. حضرت علی نے یہ دعا جو پڑھی ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ جو دعا پڑھی ہے، یہ دعا پڑھ کے ایک پیغام دیا. اللہ کو منایا کیسے جاتا ہے، اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ کی منت کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ سے دوستی کیسے لگائی جاتی ہے. کیا کیسے لگائی جاتی؟ کیا بولے؟ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جاتی ہے؟ بھائی یہ کیوں کھڑے ہیں مندر سامنے؟ کیوں کھڑے ہو تم؟ آپ بھی بیٹھ جائیں. کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جاتی ہے؟ بس اصل تو یہ ہوتا کہ یہ دعا آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتے اور اس کے ترجمے پہ آنکھیں بھی گھل جاتی اور جسم بھی گھل جاتا اور دل بھی موم ہو جاتا. اصل تو یہ ہے. اصل یہ دعا آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور اسے زندگی کا سرمایہ بنا لیں اور پھر دل سے پوچھیں ان ہستیوں نے کس ہستی سے مانگنا سیکھا. میں لفظ دوسری دفعہ دہراؤں گا. ان ہستیوں نے کس ہستی سے مانگنا سکھایا. یہ اندر سے پوچھیں، یہ اندر سے سوال کریں اور اس سوال میں ڈوب جائیں کہ اہل البیت نے، آل رسول نے کس رب سے مانگنا سکھایا. ساری منت ہی منت ہے، ساری منت ہی منت ہے. اللہ والے کہنے لگے میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا. گھنٹوں چارپائی پہ بیٹھا تھا، اس کے پاؤں پکڑے میں نے اور پاؤں پکڑ کے جو میں منتیں کرنے لگا، منتیں زاریاں کرنے لگا. گھنٹوں کے بعد میرا چچا کہتے ہیں اچھا جا تجھے معاف کیا، اور وہ بھی پاؤں مار کے. اور وہ کریم رب، وہ شہنشاہ رب، وہ سخی رب، وہ اللہ پل میں راضی ہو جاتا ہے. ایسا کریم ہے. ما غرک بربک الکریم، پل میں راضی ہو جاتا ہے، پل میں راضی ہو جاتا ہے. تو ترجمہ ساتھ ہو، اس لیے محنت کر کے یہ ترجمے والی ہم نے چھاپی ہے. ترجمہ ساتھ ہو،
اس کو باقاعدہ لیمینیشن جلد کرا لیا جائے اور ترجمہ ساتھ ہو کے پھر اس کو غور سے سمجھا جائے، کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں. عربی جو ہے نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں عربی، عربی دان نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے ترجمے پہ غور کریں اور ایک ایک لفظ کے لفظ پہ غور کریں، حرف پہ غور کریں. ڈوب جائیں، ڈوب جائیں. اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے. ساری دنیا تعریف چاہتی ہے. کہنے لگے کہ میرے والد نے خوشامد پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. خوشامد، تعریف، یہ ساری میرے رب کی خوشامد ہے. ساری دنیا کی خوشامد جھوٹی ہوتی ہے، میرے رب کی خوشامد سچی ہوتی ہے. حضرت علی نے یہ میرے رب کی خوشامد، منت منت، خوشامد منت منت. رب کو انہوں نے پہچانا تھا، رب کو انہوں نے پہچانا تھا، رب کو انہوں نے پہچانا تھا. اور تسبیح خانے کی چاہت ہے کہ رب کی پہچان سارے عالم، ساری انسانیت، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل کو ملے. رب کی پہچان. کیوں؟ جب ہم نہیں تھے رب تھا، اب ہم ہیں تو رب ہے، پھر نہیں ہوں گے تو رب ہوگا. رب کو پہچاننا سیکھیں. رب کی پہچان جیل میں ملتی ہے جب سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں، سب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سب سفارشیں ختم ہو جاتی ہیں. رب کی پہچان جیل میں ملتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ تسبیحاں، وظیفے، ذکر، تہجدیں، اعمال، سورۃ یاسین، ذکر، یہ سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ جیل میں پڑھی جاتی ہیں. سب سے زیادہ. کیوں؟ ایک طلب ہے کہ مولا بس اب تو ہے. میں کئی بار جیلوں میں گیا ہوں، میرے درسوں میں ہیں، وہاں ملنے گیا ہوں، کئی بار لنگر لے کے گیا ہوں، میں نے وہاں کے احوال دیکھے ہیں. بڑی بڑی جیلوں میں گیا ہوں، وہاں کے میں نے حالات دیکھے ہیں. رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، میں نے دو بندوں کا پختہ دیکھا ہے. ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ایک اس طوائف کا جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہے، میں ان کے ہاں بھی گیا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی ان طوائفوں کی کفالت، ان کا خرچہ، ان کے حالات جو بالکل ختم ہو گئی ہیں، میرے ذمہ وہ ہیں. بالکل بالکل کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں چچڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا چچڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں، ہر چیز چھوڑ گئے. ان کا خرچہ، ان کا علاج، پھر ان کا کفن، پھر ان کی قبر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی میں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. سرکار نے فرمایا جاؤ بڑے بڑے درویشوں کو، سفید داڑیوں والوں کو جمع کر کے دلی کی طوائفوں سے کہو بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں. لوگ کہنے لگے کہ حضرت تو یہ فرماتے کسی ولی کے پاس جاؤ. بھئی اس طرف کا سپیکر ٹھیک نہیں، آواز میں ادھر ہوتا ہوں تو آواز نہیں آتی. ادھر کا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، ایک بیمار ہے، ایک صحت مند ہے. یا تو ٹھنڈی گرم تار رکھی ہوئی انہوں نے، پتہ نہیں کوئی. میں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت کسی درویش، کسی ولی، کسی اللہ والے کے پاس فرماتے، اس کے پاس تو بھیجا نہیں، طوائف کے پاس. لیکن کلندر چے گویت حق گویت، درویش کی بات بغیر عقل کے مان لینی چاہیے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ،
ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ. چلو ابھی واہ واہ کا تجربہ کرتا ہوں. پیچھے لوگ کھڑے ہیں، پیچھے دیکھے بغیر آگے ہو جاؤ. میں صرف 3 تک کہوں گا. اور 3 کون سا؟ پہلا 3 ہے سبحان اللہ. 1 نہیں، ابھی کوئی ہلچل نہیں مچی. سبحان اللہ ابھی 1 کہا ہے میں نے، ابھی ہلچل نہیں مچی. پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں اور پنڈال یہی ہے. اب دوسرا کہتا ہوں الحمدللہ. اب آخری بول ہے سب سے بڑا طاقتور. اس کا فیض پانے کے لیے اب آخری حرکت کریں. آخری حرکت. تیسرا مبارک بول میں کہنے لگا ہوں، لیکن ابھی ہلچل نہیں مچی پیچھے سے. آگے والے بھی یہ سمجھے ہمارے لیے ہے. آگے والے بھی خواتین چپ نہیں ہو سکتی، میرے بس میں نہیں ہے. اللہ دا نظام ہے، اللہ جانے بچہ میرے بس کہنے مئی چپ کر ونجے میرے بس کہنے. اور تیسرا اللہ اکبر. سارے کہو سبحان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سارے گئے. اگر خواتین چپ ہو سکتی ہیں تو جھولیاں بھر لیں، ورنہ خالی جانا ہے تو چپ نہ ہو. بس اتنے الفاظ کافی ہیں. اگر خواتین نے خالی جانا ہے تو چپ نہ ہو. بس ختم. میں پھر نہیں کہوں گا. جو بولے گا وہ خالی جائے گا. بس زیادہ لفظ نہیں ہے میرے پاس. زیادہ نہ باتیں ہیں نہ لفظ ہیں. اگر کسی اللہ والی کو اتنے بول فقیر کے سمجھ آ گئے ہیں تو پھر شور کرے، ورنہ چپ ہو جائے. اور چپ کرانے والی بھی چپ ہو جائیں. چپ کرانے والیاں چٹائیوں سے مٹی نہ اڑا، آرام سے کرو. چٹائیاں بچھاؤ صحیح، لیکن ذرا. اب سارے گئے. طوائفیں کہنے لگی ہم اور ہم سے دعا. اللہ ہو. میں کہ درویش کا حکم ہے، بڑے کا حکم ہے. روتے روتے غسل کیا اور کہا کہ مانگے ہوئے کپڑے دو، کیونکہ ہمارے تو کپڑے بھی حرام ہیں. پھر کہیں سے کپڑے لیے اور کپڑے لے کے اور پھر جنگل میں روتی ہوئی، زاریاں کرتی ہوئی جنگل میں نکل. اور جو روئیں، دلی کی خوشحالی ختم ہو گئی اور بارش سامن بادوں کی طرح برسا. اس دعا کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، ترجمے کے ساتھ. اور پھر اس دعا کے آخر میں آل رسول کی نسلیں ہیں. جیسے حضرت امام حسین قدرتی نکلا صفحہ نمبر 92 پہ. حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت ابو بکر المعروف امام زین العابدین بالحسین علی، ابو بکر علی، اور دوسرے حضرت علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں. پھر ابو بکر بن حسین اور ہیں، پھر عمر بن حسین ہیں، حسین کے بیٹے. یہ سارے امام زین العابدین کی اولاد ہے. پھر ان اولادوں کو یہ ہدیہ کریں، اصال ثواب کریں اور پھر دعائیں کریں. یہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں اسی کا نام تو ہے ختم خواجگان. یہ جتنی بھی سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری اور جتنے بھی ہیں سلاسل، ان سب میں یہی تو ہے. اس دعا کے ترجمے پہ غور کریں، ترجمے پہ کہ حضرت علی نے کس طرح منت کی، کس طرح خوشامد کی، کس طرح منت کی، کس طرح منت کی. بس 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 بس. اب تو مزہ یہ تھا
اس دعا کو سنتے پڑھتے ہوئے یہ ہمارے پاس چھوٹا سا کتابچہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہمارے پاس ہوتا، اور اس دعا کو جب نظر ڈالے نا، کہ اللہ کی اتنی منت اور خوشامد، اور اللہ کو ساری منتیں خوشامدیں صرف زیبا کو اللہ کی ہیں، اللہ ہی کو زیبا ہے۔ دیکھو بات سنو، آج ایک بات میری یاد رکھنا، جتنے بھی جادو جنات نظر بد جتنے بھی جادو جنات نظر بد کے وظیفے ہیں، ان سب کے ترجمے پہ غور کریں، ساری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اب میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سننا، یہ جادو جنات نظر بد حفاظت کا ایک وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو مولا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہمیشہ قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مولا نہ اونگ آتی ہے، یہ اللہ کی خوشامد ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، تیرا ہی ملک ہے، تیری ہی کرسیاں ہیں، تیرا ہی اقتدار ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساتھ کا ڈیٹا بھی تیرے پاس ہے، آئندہ ڈیٹا بھی تیرے پاس ہے، موجودہ ڈیٹا بھی تیرے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ساری کائنات کے کیمرے تیرے پاس ہیں اور تیری نظر میں ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا اقتدار، تیری طاقت، تیری گرپ سارے زمین و آسمانوں۔ یہ اللہ کی ساری منت خوشامد چل رہی ہے۔ جس وظیفے میں جتنی اللہ کی منت اور خوشامد ہوگی، وہ وظیفہ اتنا جادو جنات نظر بد حفاظت کفایت کفالت مدد رحمت راحت عزت شان و شوکت کے لیے لاجواب ہے۔ جس وظیفے میں جتنی اللہ کی منت اور خوشامد ہوگی، منت اور خوشامد۔ اب یہ دیکھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھ لیں ذرا اس میں، مولا میں بس ختم ہو گیا، تو باقی ہے، تیرا اقتدار باقی ہے، ساری منت ساری خوشامد ساری درخواست ساری۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمارے بڑوں نے سکھائی ہے کہ دنیا جب بیت جائے، سائنس ترقیاں کر جائے، لوگ سیاروں اور ستاروں پہ دوربینیں لگا کے دیکھیں، لوگ 7 سمندر نیچے بھی دیکھ سکیں مشینوں سے، پر یاد رکھنا مسائل بڑھتے جائیں گے، سنورتے نہیں جائیں گے، الجھتے جائیں گے۔ حضرت علی نے وہ دعا مانگی ہے اللہ سے، اور ایک پیغام دے کے گئے ہیں، میری طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا جانا، اللہ کے غیر کے سامنے نہ جانا، میری طرح۔ حضرت علی نے یہ ایک نظام دیا ہے، یہ ایک سوچ دی ہے، یہ ایک جذبہ دیا ہے۔ ڈوب کے سنیں، ڈوب کے سنیں اور ترجمے کے ساتھ سنیں۔ آپ کے پاس تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا، یہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں عرض کیا، معذرت سے، بعض اوقات لوگوں کے برتن چھوٹے ہوتے ہیں، بھانڈے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ ابھی جو میں نے عمل شروع کیا اسی جمعرات سے، وہ عمل ضرور کرنا، خیال کرنا اس عمل میں کوتاہی نہ کرنا۔ 50 گرام کالی مرچ، 50 گرام ہرمل، 50 گرام کالے ماش اور 50 گرام کلونجی، یہ ضرور کرنا۔ اور وہ میرے پاس نہیں ہے، اور کالی تھیلی میں ڈالنا، اور اس کا پہلا سلسلہ اسی جمعرات سے شروع ہو گیا ہے، اور اس جمعرات سے ہم اس کی مشق کریں گے، اس جمعرات سے اس کی مشق کریں گے، اس جمعرات سے اس کی مشق کریں گے، اس جمعرات سے اس کی مشق کریں گے۔ اور کون سی جمعرات میں نے یاد ہے؟ کون سی تاریخ؟ کون سی مئی؟ 19 مئی کو اس کا باقاعدہ عمل شروع ہوگا
عید کے 2 جمعراتیں چھوڑ کے تیسری جمعرات کالی تھیلی موٹے کپڑے کی سلوا لینا، اور یہ وہ چیز ہے جس کا کتابوں میں محدثین، فقہا، اولیاء، اکابر، بزرگوں کی باقاعدہ حوالوں میں شامل ہے یہ چیز، اور وہ یہ چیز چٹکی چٹکی بھر کے پھر جلائی جائے گی، اور یہ 4 کالی چیزیں جلتے ہی کالی دنیا، کالے لوگ، کالے جنات یا ایسے لوگ جن کے دل کالے ہیں. کالے لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کالے ہیں، وہ تو بلال بھی کالے تھے، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا، ان کے دل تو نورانی تھے. کالی دنیا، کالے لوگ، اور پھر اس سے ہوتے ہیں کالے روگ، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، گھر کے، نسلوں کے، بیماریوں میں کی شکل میں جادو، جنات، اثرات، بندشیں، بے روزگاریاں، مسائل، یہ کالے روگ ہیں. یہ اس کا حل ہے جو اسی جمعرات سے اللہ کا فضل. یہ کون سی گزشتہ جمعرات کو کیا تاریخ تھی؟ مارچ کی کیا تھی؟ 10 مارچ تھی. 10 مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. 10 مارچ سے 10 مارچ سے اس عمل میں ضرور شامل ہوئیے گا. اچھا، آپ کو مبارک ہو، خواتین چپ ہو گئی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جبریل بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہوگا. کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر. خواتین چپ ہو گئی ہیں. یہ دنیا کا، کائنات کا، یہ سمجھ لے پھر حجویری محل کا انوکھا واقعہ ہے جو پوری دنیا کی کتابوں میں آنا چاہیے. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ جانے کیا ہوتا ہے. اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے منوانا سیکھیں. ایک موتی اور دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا. غزالی کی بصیرت، ان کی ولایت، ان کے دل کا کمال، انہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ میرے رب کو بھول جائیں گے، میرے رب کے حبیب کو بھول جائیں گے. انہوں نے یہ دعا کا آج سے 14 صدیاں پہلے اہتمام کر دیا تھا. خیال کرنا، اگر مشکلیں آ جائیں اور پریشانی آ جائیں اور خیبر آ جائے اور خیبر کو فتح کرنا ہو، اور وہ خیبر ان لوگوں کے پاس ہو جو تیرے دشمن ہیں اور تیرے رب کے دشمن ہیں اور اس کے حبیب کے دشمن ہیں، تو پھر خیال کرنا میں تمہیں ایک موتی اور تحفہ دیتا ہوں. موتی اور تحفہ دیتا ہوں، موتی دیتا ہوں اور تحفہ دیتا ہوں. اب اس دعا کو ذرا غور سے پھر سنیں، توجہ سے. اور کتاب اگر ہے تو ہمارا سبق جو چل رہا ہے اس وقت وہ 28واں یا 29واں ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. درود پاک پر. یا عماد من لا عماد له، یا سند 28واں سبق ہے. لا سند له، یا ذخر من لا ذخر له، یا حرز من لا حرز له، یا غیاث من لا غیاث له، یا فخر من لا فخر له، یا عز من لا عز له، یا معین من لا معین له، یا انیس من لا انیس له، یا امان من لا امان له. سبحانك یا لا الہ الا انت، خلصنا من النار یا اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط، سبحانك يا لا إله إلا أنت، خلصنا من النار يا
يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاثه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاو خلصنا من النار يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يطعم يا قويا لا يضعف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاو خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاو خلصنا من النار يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، ان لفظوں میں کیا کمال ہے۔ ایک ہی سپیکر سے گزارا کروں یہ تو بیچارہ بوڑھا لگتا ہے مجھے، آخر بندے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال ہے، یقین جانے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے جو میں نے اہل البیت کے نام دیے ہیں نا، انہیں ہمیشہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں۔ پھر ان ناموں کو ہم نے کن کتابوں سے لیا، اس کے باقاعدہ طاقتور حوالے صفحہ نمبر 101 پر ہیں، طاقتور حوالے صفحہ نمبر 101 پہ ہیں۔ اور اس دعا کے حوالے، یہ دعا کن کن کتابوں سے ثابت ہے، اس کے حوالے صفحہ نمبر 103 پر ہیں۔ میری کوشش ہے دوستو، اللہ والو، کوئی چیز تسبیح خانے کے ممبر سے بغیر حوالے کے نہ جائے، ہر چیز حوالے کے ساتھ ہو، ہر چیز حوالے کے ساتھ ہو، بغیر حوالے کے کوئی چیز نہ ہو، اور طاقتور حوالہ ہو، مستند چیز، مستند چیز۔ دنیا میں مانگنا سکھایا جاتا ہے، سکھانے کے طریقے بتاؤں؟ MBA CCA BBA CA، یہ دنیا میں صرف مانگنے کے طریقے ہیں، کاروبار کے طریقے ہیں۔ ایک ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک اللہ سے مانگنا سکھانا ہے، وہ ان ہستیوں نے سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے مناجات سکھائی ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے دوستی سکھائی ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے تعلق سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے محبت سکھائی ہے، ان ہستیوں نے اللہ سے عشق سکھایا ہے، ان ہستیوں سے اللہ نے اللہ کی خوشامد منت سکھائی ہے۔ جب بے بس ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں،
یہ عدالتوں کے سامنے، کچہریوں کے سامنے طوطا فال بیٹھا ہوتا ہے، بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ طوطا ہے، ایک جا کے لفافہ اٹھائے گا، بندہ لفافہ کھولے گا، 10-20 لے لے گا، بندے کو پتہ ہوتا ہے ہونا آنا کچھ نہیں ہے، پر دل کی تسلیاں ہے، سچ ہے، یہ دل کی تسلیاں ہوتی ہیں۔ یہ دعا تسلیاں نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو عرش کو جا کے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کر کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ سارا میرے رب کا عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، سارا کا سارا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اور اللہ کا پیار، یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ میں ایک چیز قرآن کی بیان کر رہا ہوں، قرآن میں تلاش بھی کیجئے گا، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، میں حفاظ سے پوچھوں گا یہ لفظ کہاں ہے، حافظ جو بیٹھے ہیں۔ تابوت سکینہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ایک صندوق میں ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، ایک صندوق میں، اس کو تابوت سکینہ کہا ہے۔ تابوت کہتے ہیں بکسے کو، باکس کو، صندوق کو۔ بنی اسرائیل جب اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے جو منزل بھی کرتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جہاں بھی قدم رکھتے تھے فتح پاتے تھے۔ کہاں، کس قرآن میں، کس بارے میں؟ دوسرے پارے کی آخری رکوع سے پہلے ہے، ٹھیک۔ اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ جب تک بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، جب تک ساتھ رہے، بنی اسرائیل کے اندر عزت بھی رہی، وقار بھی رہا، شان و شوکت بھی رہی۔ اور جب وہ چیز چھن گئی، بنی اسرائیل ذلت ان کا مقدر بن گئی، قردۃ خاسئین۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ جو آج آپ تبرکات لیں گے نا، تسبیح کی شکل میں، تسبیح کے دانوں کی شکل میں، جو میرے سفر میں جہاں جہاں گیا ان کو دم کیا روحانی جگہوں پہ، اور یہ تعویذ جہاں جہاں گیا وہ لکھا، ان سارے تعویذوں کا خلاصہ، مجموعہ، حتیٰ کہ میں امانتاً کہہ رہا ہوں، میں نے یہ تعویذ پانی کا گھر بھی نہیں رکھا، میں بھی بھر کے لے جاؤں گا، حالانکہ میرے گھر یہ بوتل پڑی رہی ہے، امانت بن کے پڑی رہی ہے، میں بھی بھر کے لے جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ تبرکات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات۔ حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، اور الحمدللہ اپکری کو بھی حضور کے بال مبارک مل گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو چابی بردار ہیں حضور کے روضہ کی جالیوں کی، جن کے ہاتھ میں چابی ہے، سعید، آدم، عمر، عربوں کے نام نا دادا تک ہوتے ہیں، سعید ان کا نام ہوتا ہے، آدم باپ کا، اور عمر دادا۔ عربوں کے نام ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں، سعید، آدم، عمر۔ ان کے توسط سے ایک درویش نے حضور کے منہ مبارک اس فقیر کو انشاءاللہ ان کی زیارت کی بھی کوئی ترتیب انشاءاللہ، اور خاص طور پہ رمضان گزارنے والوں کو تو اس کی انشاءاللہ تعالی آخری دنوں میں زیارت کرائی جائے گی۔ تسبیح خانے میں رمضان گزارنے دنیا بہت آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اماں، حضور کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس حضور کا ایک بال تھا، چاندی کی نلی میں ڈالا ہوا تھا۔ مدینہ میں جو بھی بیمار ہوتا تھا اس بال کے اندر سے پانی گزار کے دے دیتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک واقعہ نہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں تبرکات کی، انبیاء کے ساتھ نسبت، حضور کے ساتھ تبرکات، پھر حضور کے صحابہ کے تبرکات، اہل بیت کے تبرکات، اور تبرکات کی یہ مثال میں نے قرآن سے دے دی ہے۔ تابوت سکینہ،
اس تسبیح کے دانوں کو اپنی تسبیح میں پرو لیں، اس تسبیح کے دانوں کی تسبیح بنا لیں، لیکن تسبیح نہیں بن سکے گی، چند دانے ہیں، اپنی تسبیح میں پرو لیں، اپنی تسبیح میں پرو لیں، اپنی تسبیح میں پرو لیں۔ میری کوشش ہوئی ہے کہ جتنے زیادہ میں پیکٹ بنا سکوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کوشش ہے۔ مجھے کہنے لگے اعلان کریں کہ ہر بندہ ایک پیکٹ لے، میں نے کہا میں اعلان نہیں کروں گا، میں اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بےتاب مجمع، یہ مخلص، یہ محض حب اللہ اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاطر یہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ میری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، میری الفتیں، میری دعائیں، اور میں خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ یہ بےتاب مجمع، یہ بےتاب مجمع، چھینا جھپٹی نہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، کیوں؟ تبرک ادب کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اونچا بولا، خواتین نہیں بول رہی، بولیں۔ تبرک کس کے ساتھ ہے؟ خواتین کی طرف سے آواز نہیں آئی، مجھے نہ آئے، اتنا اونچا بولنا اچھا نہیں ہے، خواتین کی آواز وہیں رہے، لیکن ایک چپ کرانے کا بہانہ ہے۔ تبرکات کس چیز کے ساتھ ہے؟ ادب کے ساتھ ہے۔ اور اگر تبرکات لیتے ہوئے ادب چلا گیا، آپ خود سوچیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تبرکات ادب کے ساتھ ہے، ادب کو سامنے رکھیے گا۔ اور یہ جو دعائے حضرت علی ہے، اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، اور ان کے جو پیچھے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی آل و اولاد کے، ان کو پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں، ثواب دیں اور دعا کریں۔ ادب، تسبیح کے دانے لیتے ہوئے ہماری طبیعتوں میں ادب ہو۔ برکت والا پانی ہم نے عام کر دیا ہے، آج نہیں، آج کے بعد بھی یہ چلے گا۔ ہاں، میری کوشش ہوگی کہ یہاں احباب کچھ تمبو مستقل چھاؤں پہ لگائیں۔ برکت والا پانی آج نہیں، یہ مسلسل چلے گا۔ یہاں آج بھی بھرے، پھر بھی بھر کے لے جائیں، اور کسی کے اگر بوتل میں کاغذ کا ٹکڑا آئے تو وہ وہی تعویذ کا ٹکڑا ہوگا۔ تعویذ، کاغذ سمیت سب کو ڈال دیے ہے، سب کو ڈال دیا، میں نہیں بھرنا ہے اپنے گھر کے لیے۔ اصل ادب ہے، اصل اس کے کلام کا ادب ہے، اصل اس کے نام کا ادب ہے، اصل اس کے کلام کا ادب ہے، اصل اس کے نام کا ادب ہے۔ اب دیکھیں، ایک خوش قسمت آدمی اس مجمع میں، پتہ ہے حضرت دعائے حضرت علی لا کے تقسیم کر رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کتنے خوش قسمت ہیں جو لنگر لے آئے، لنگر تقسیم کیا۔ اور ہمارے یہاں گاؤں کے مخلصین نے منو کے من دودھ کی سبیل لگائی۔ لگا دی ہے یا لگانی ہے؟ لگا دی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ دودھ پیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہاں کے گاؤں والوں نے، ان کے اندر بڑا ادب ہے، ان گاؤں والوں میں بڑا ادب ہے، بڑا ادب ہے، ان کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، بہت طلب ہے، اور یہ خوش قسمت ہے۔ انہوں نے کہا، اجازت لی مجھ سے کہ جی ہماری طلب ہے کہ ہم یہاں دودھ کی سبیل لگائیں۔ میں کہ بسم اللہ۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو چیزیں لے آئے اور تقسیم کی، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو آئے حضرت علی تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سعادت ہے۔ ایک صرف کمی ہوئی ہے کہ کینٹین والوں نے لوگوں سے کہا ہے مہنگی چیز بیچ کے کہ ہم نے یہاں اس زمین کا کرایہ دیا ہے۔ کسی کو کہا ہے، اگر کسی کو کہا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ انہیں کہ جی یہ چیز اتنی مہنگی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہم نے یہاں پیسے نہیں دیے۔ کوئی ہے کسی کو کہا ہو؟ نہ کہا ہو نہ بتانا، کہا ہے تو ضرور بتائیں۔ ہاں جی، کھڑا ہو جائے بندہ، ہاتھ تو سمجھ نہیں آ رہی، مجمع زیادہ۔ ہاں، ایک آپ ہیں اور ایک وہ ہیں، ایک ادھر ہیں۔ اچھا، لوگوں کو کہا ہے کہ جی ہم نے یہاں جگہ کے پیسے نہیں دیے۔ اللہ اکبر،
ہم یہاں کرائے پہ جگہ بھیجتے ہیں. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. حویلی میں بھی ہماری کوشش رہی کہ چیزیں مہنگی نہ بکیں. حویلی میں بھی کوشش رہی, یہاں بھی کوشش رہی. ایک احباب کا مشورہ چل رہا ہے کہ چیزوں کی مہنگائی نہ ہو. کوشش ہے کہ چیز مہنگی نہ ہو, اور چیزوں میں آسانیاں ہوں. تو تبرکات جو موتی لیں گے آپ ادب سے لیں گے. خاص طور پہ خواتین سے درخواست ہے, ادب سے لیں. اگر ایک سے زیادہ پیکٹ مل جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیکٹ اتنے ہیں بس دوسروں کا خیال کریں. میں 2 لے لوں, اگلا 1 بھی نہ لے. اور اس کو اپنی تسبیح کا حصہ بنائیں. اس تسبیح کو سرہانے رکھیں, اس تسبیح کو جیب میں رکھیں. اس تسبیح پہ درود پڑھیں, کلمہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, تسبیحات کریں, ذکر کریں, اعمال کریں. یقین جانیے پورے بغداد میں, پورے بصرہ میں, پورے کوفہ میں, پورے نجف میں, پورے مسیب میں, پورے الزبیر, پتہ نہیں کہاں کہاں ہلا بابل لیے پھرے. اللہ ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے. لیے پھرے اور ہر جگہ اس کو دم کیا اور دعا کی, دم کیا, دعا کی, دم کیا, دعا کی. اللہ اکبر. کتنی اس میں برکت اور کتنی اس میں تاثیر ہوگی, کتنی تاثیر ہوگی. اور ایک اور درخواست ہے, واپس جاتے ہوئے اتنی محبت اور پیار سے اس کی گاڑی پہلے نکل جائے, اس کی بائک پہلے نکل جائے. رستے تنگ ہیں, ذرا رستے گاؤں کے رستے ہیں. آپ دعا کریں گے نا, اعمال کریں گے. آج کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت اور اپنی دعاؤں میں, اپنی تسبیحوں میں اللہ پاک حجویری مال کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما, اللہ برکت عطا فرما, اللہ عافیت عطا فرما, اللہ قیامت تک ہر فتنے سے حفاظت فرما, اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور خیر کا ذریعہ بنا. ہر مسلک, ہر فرقے, ہر رنگ, ہر نسل کو یہاں سے خیر ملے, خیر ملے, خیر ملے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. جاتے ہوئے محبت, پیار, الفت, ایسی محبت, پیار, الفت کہ لوگ حیران ہوں کہ کہاں سے فرشتے آئے جو ایک دوسرے کا احترام, اکرام, محبت. بالکل ایسے محبت پیار سے واپسی ہو. کیوں؟ اب آپ مالا مال ہو کے جا رہے ہیں, دعائیں لے کے جا رہے ہیں, برکت والا پانی لے کے جا رہے ہیں, آپ برکت والے موتی لے کے جا رہے ہیں, مالا مال ہو کے جا رہے ہیں, تمنگر ہو کے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ مالا مال ہو بندہ اتنی ذرا احتیاط بھی ہوتی ہے, احتیاط بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک چیز اور ہے, آستانہ منت مراد کا کتابچہ سب کے پاس مل گیا, سب کو مل گیا, سب کو مل گیا. چلو ماشاءاللہ. یہاں کے 7 اعمال روحانی اعمال ہیں, آئے ہیں تو وہ کر کے جائیں. یہاں کے 7 روحانی اعمال کر کے جائیں. حجویری مال تو ویسے ہی آئے ہیں دور پرے سے. یہاں کے 7 روحانی اعمال ہیں, روحانی پیکج ہیں, وہ کر کے جائیں. مرد بھی خواتین بھی. الحمدللہ مردوں کا حصہ علیحدہ ہے, خواتین کا حصہ علیحدہ ہے. کوشش ہے پھر بھی مرد اور خواتین ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں. ہماری کوشش ہے, ہم نے مردوں کا حصہ علیحدہ کیا ہے باپردہ, اور خواتین کا وہ 7 جو روحانی پیکج ہیں بہت طاقتور ہے. مسائل, مشکلات, الجھنوں, پریشانیوں, ناکامیوں اور جادو, جنات, اثرات اور زندگی کی ناکامیوں کے لیے بہت طاقتور چیز ہے. اس طاقتور چیز کو یہاں سے لے کے جائیں گے, اس طاقتور چیز کو یہاں سے حاصل کر کے جائیں گے. اور وہ 7 روحانی پیکج یہاں تسلی, توجہ, دھیان, ادب کے ساتھ کر کے جائیں گے. اور آئندہ بھی آتے رہیں, آئندہ بھی آتے رہیں, آئندہ بھی آتے رہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہاں کے 7 روحانی پیکج سے فیض ملا ہو, بیٹھا ہو, بتائیں. بے شمار کو ملا, برکتیں ملی, خیر ملی, کیا ملا یہاں سے؟ ہاں جی بتائیں.
بتائیں. کہاں سے آئے ہیں؟ جہلم سے آئے ہیں. مہروں کا درد ٹھیک ہو گیا، کمر مہروں کا درد. انہوں نے کیا کہا؟ ان کی آواز نہیں آئی. گھر کے پاس نوکری مل گئی. اچھا ٹھیک ہے، روزگار گھر کے پاس ملا. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مظفر گڑھ کا رہنے والا ہوں، نوکری کرتا تھا شیخو پورہ میں. جب سے یہاں آیا ہوں اور 7 روحانی پیکج کو ادب سے کیا ہے، گھر کے پاس نوکری ملی. جی ایک تو پریشانی دور ہوئی، دوسرا کمر کا درد ٹھیک ہوا، تیسرا ترقی ہوئی. ٹانگوں کا درد اور بیماریاں ختم ہوئی. جی کہتے ہیں جو آرزو لے کے آیا پوری ہوئی. 7 روحانی پیکج جو سامنے آستانہ منت مراد میں کہتے ہیں میں نے کیے، اور جادو جنات دور ہوئے، کاروبار میں ترقی ملی. جی پھر بولیے ذرا. کرائے کے مکان میں رہتا تھا، 31,500 کرایہ تھا. اللہ پاک نے میرا غیبی نظام بنا دیا، حیرت انگیز. جی شادیوں میں رکاوٹ تھی، شادی ہو گئی. بس اور نہیں بتائیں، بس ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں جس کو ملا ہے نا اللہ والے، ادب سے ملا ہے. جس نے پایا ہے ادب سے پایا ہے، جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے. اور جس نے شک کیا، مذاق اڑایا، حالانکہ ایک بات میری غور سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، درود پاک پڑھیں. یہاں کے ہر عمل کا کتابوں سے حوالہ ہے. لکھ لیں میری بات کو. یہ جو سامنے 7 روحانی پیکج ہیں، ہر عمل کا کتابوں سے حوالہ، 100% حوالہ موجود ہے. مستند چیزیں ہیں. اکابر، صحابہ، قرآن، حدیث، فقہاء، اولیاء، صلحاء، بزرگوں سے اس کے باقاعدہ حوالے موجود ہیں. اور کوئی چیز بغیر حوالے کے نہیں ہے. ہر چیز کا مستند حوالہ ہے اور ہر چیز سند کے ساتھ ہے. اب ہمارا آج کا حلقہ کشف المحجوب ہے، جو ہر مہینے ہوتا ہے. حلقہ کشف المحجوب. اب پہلے حلقہ کشف المحجوب ہوگا، پھر نمک کے مٹکوں کو میں دم کروں گا کہ چٹکی آپ ساتھ لے جائیں گے. اور اگر کوئی ساتھ لنگر لایا ہے تو میں دم کروں گا. اگر آپ نے تقسیم کر دی ہے تو دعا بھی کروں گا، دم کر دوں گا. اور جو یہاں تشریف لائے ہیں آپ حضرات، آپ کو اجتماعی دم ہوگا، پوری دنیا کو آن لائن دم ہوگا، اور پھر ہر بندے کو انفرادی دم یہاں سے گزرتے جائیں گے اور دم ہوتا جائے گا. ہر بندے کو یہاں سے گزرتے جائیں گے اور دم ہوتا جائے گا ہر بندے کو. اور اس کے بعد پھر ہمارا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے حفاظتی نورانی کڑا، حجویری چلہ اللہ کے نام کے ساتھ وہ عمل ہوگا. اور دل پہ انگلی رکھ کے جو ہمارا کشف المحجوب میں ہر مہینے عمل ہوتا ہے وہ عمل ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آخر میں اول آخر درود پاک، فاتحہ اور قل هو اللہ کے بعد علامہ ابن عربی ارطغرل کے جو مرشد تھے ان کا شجرہ پڑھ کے اور پھر دعا، مراقبہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر دم کا سلسلہ شروع ہوگا. اور جو دم کراتا جائے گا، جو دم کراتا جائے گا اس کو موتی ملتا جائے گا. جو دم کراتا جائے گا اس کو موتی ملتا جائے گا. اچھا، موتی پہلے دیں گے، وہاں سے نکلتے ہوئے دم کرا دیں گے. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں. آج کا ہمارا سبق کشف المحجوب حجویری محل میں ہے. ہمارے بزرگ جن کا تذکرہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا، حضرت ابو عبداللہ محمد بن الترمذی ہے. ترمز
دریائے آموں کے کنارے ایک بہت قدیم شہر ہے جن کے نام پہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، اور حکیم ترمذی ان کو کہا جاتا ہے. میں ان کے مزار پہ گیا، جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ انہوں نے اپنی گدڑی مجھے دی. ایک چیز اس میں خاص طور پہ ہے، ایک چیز خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ جو خصوصی آپ سے عرض کروں گا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبتیں اٹھائیں ہر ہفتے کے دن، ہر شنبہ ہفتے کے دن. زندگی میں جس کو ملا ہے کسی درویش، کسی فقیر، کسی اللہ کے ولی کی صحبت سے ملا ہے. کسی نے بھی عبادت کر کے صحابیت کا درجہ نہیں پایا، جس نے بھی صحابیت کا درجہ پایا ہے صحبت سے پایا ہے. اور وہ صحابی اللہ کے حبیب کے جو غلام ہوں گے، میرے حضور کے کملی والے کو جنہوں نے حالت ایمان میں زیارت کی ہے، صحابی اسے کہتے ہیں. ایک چیز جو خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ان کے لیے جو روح کا سفر طے کرنے والے ہیں، روحانیت کا سفر طے کرنے والے ہیں، جیسے آپ سارے مخلصین ہیں. ایک چیز جو میں خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے، جس کو بھی ملا ہے نا، جس کو بھی ملا ہے وہ آنکھیں اور کان بند کر کے ملا ہے. کھلی آنکھیں اور کھلے کانوں سے کسی کو کچھ نہیں ملا. کھلی آنکھیں اور کھلے کانوں سے کسی کو کچھ نہیں ملا. ایک دانا کے بقول، سمجھدار اور بڑے دانا کے بقول فرمایا، کسی بھی فقیر سے نسبت رکھنے سے پہلے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ، اپنے کان بھی کھلے رکھ. پھر غور سے سمجھیے گا، کسی بھی فقیر سے نسبت رکھنے سے پہلے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ، اپنے کان بھی کھلے رکھ. جب نسبت لے لے پھر آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی بند کر لے. یہ آج کے سبق میں خاص طور پہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لے، پرکھنا ہے پرکھ لے، اور کانوں سے جو سننا ہے سن لے. پازیٹیو، نیگیٹو، مثبت، منفی، افواہیں، باتیں، کہانیاں، جو سننا ہے سن لے اور جو دیکھنا ہے دیکھ لے. جب نسبت ہو جائے تیری کسی درویش فقیر سے تو پھر آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی بند کر لے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اس وقت تک لقب صدیق کا نہیں ملا تھا. مجھے پتا ہے آپ نے سفر کیا ہے، لیکن یہ اب ملنے کا وقت ہے. آنکھیں بند کر کے نہ سننا میری بات کو، مجھے دیکھتے ہوئے سننا. آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ابو جہل ملا. کہنے لگا، ابو بکر کہ جی، اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات یہاں سے آیا، پھر میں بیت المقدس گیا، سینکڑوں میلوں کا سفر، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں پہ، پھر اللہ کے سامنے میں جا کے حاضر ہوا، پھر اللہ کے سامنے جا کے میں نے اللہ کی زیارت کی، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے موتی لیے، اللہ سے تحفے لیے. بتاؤ یہ ممکن ہے؟ آج کے سائنسی دور میں بھی ممکن نہیں. اب بتائیں کیا پوچھا حضرت ابو بکر نے؟ پوچھا کہا کس نے ہے؟ بس یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا تیرے یار محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس نہ اگلا سانس لیا، نہ اگلی پلک چھپکی، نہ اگلی ہچکی لی، اور کہا صدقت یا رسول اللہ. بس ختم، بن دیکھے. علی کا فرمان ہے
سلام اللہ، رضوان اللہ، کرم اللہ. فرمایا حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر وہ بول جو صدیق اکبر نے اس وقت کہے تھے اگر مجھے مل جائے میں ساری کائنات پہ فخر کروں، میں ساری کائنات پہ فخر کروں. نسبت سے پہلے، کسی فقیر کی نسبت سے پہلے ہر طرف کان بھی کھلے رکھ، آنکھیں بھی کھلی رکھ، اور جب نسبت مل جائے پھر کان بھی بند کر لے، آنکھیں بھی بند کر لے، اور کہے جو ہے حق ہے. میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ دھوکا ہے، میرے کانوں نے جو سنا ہے وہ دھوکا ہے. میرا یار سچا ہے اور سچا ہے اور سچوں کا سچا ہے. صحبت سے یہ چیز ملتی ہے، اور صحبت سے رہتے ہوئے یہ کائنات کے راز ملتے ہیں. اور بعضوں کا صحبت سے رہتے ہوئے کوئی ایسی گھڑی ملتی ہے، ایسا لمحہ ملتا ہے، ایسی ساتھ ملتی ہے، کسی درویش کی نظر پڑتی ہے اور بندہ کیمیا بن جاتا ہے. اور وہ نظر اس کی نہیں ہوتی، وہ نظر کی نظر ہوتی ہے، نظر کی نظر سے نظر پڑتی ہے اور وہ اللہ کی نظر بن جاتی ہے. اور جو اللہ کی نظر بن جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ قیمتی اور کیمیا بن جاتا ہے. اللہ پاک، میرا اللہ خود فرماتے ہیں پھر وہ نہیں ہوتے، پھر میں ہوتا ہوں. ایک حدیث قدسی کی طرف میں نے اشارہ کیا. اصل چیز طلب ہے، ادب ہے، تڑپ ہے. جو بھی طلب، ادب اور تڑپ کے ساتھ چلا ہے رب نے اس کو نوازا ہے، رب نے اس کو مالا مال کیا ہے، اور رب نے اس کو عطا کیا ہے. یہ کائنات کا راز ہے. طلب، تڑپ، ادب، یہ کائنات کے رازوں میں سے راز ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ رب نے آپ کو ابکری اور تسبیح خانے کی نسبت دی. اس پہ 2 شکرانے کے نفل پڑھ لینا، اس میں کوئی 10-20 صدقہ کر دینا، اور اس پہ پڑھ لینا اللہم لک الحمد و لک الشکر. پڑھو سارے، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سچا پیر خانہ ملوایا اور سچا پیر دیا. وہ میں نہیں جن کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، میرے مرشد خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ جو تاتا صاحب کی آل میں سے تھے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے سچا پیر خانہ دیا اور سچا پیر دیا. آج بھی میں کسی کو بیعت کرتا ہوں، پوری دنیا میں بے بہا لوگ بیعت ہیں، اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. میں لفظ کہا کرتا ہوں، جو بیعت کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہو میں نے بیعت لی حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں. بظاہر ہاتھ میرا ہے، اصل انہی کا ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو کتنی بڑی نسبت ملی ہے. محدثین کی، فقہا کی، اولیاء کی، صلحاء کی، اہل اللہ کی، اصحاب رسول کی، اہل بیت رسول کی، آپ کو کتنی بڑی نسبت ملی ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کی انہوں نے صحبت اٹھائی. اور شیخ ابو بکر وراق فرمایا آپ کے مرید تھے، ورق کوٹتے تھے. آپ سے پہلے جتنے بھی اولیاء تھے وہ سارے کے سارے اولیاء خدمت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، پیشہ کرتے تھے، مریدوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے تھے. جتنے بھی اولیاء تھے. قدوری، یہ کتاب ایک ہے کنز قدوری کہتے ہیں ہانڈیاں بنانے والا. جفار کہتے ہیں جوتیاں گانٹنے والا. بڑے اولیاء تھے، ان کے نام کے ساتھ جفار تھا. باقلا، سبزیاں بیچنے والا. کپڑا بننے والا، جن کو ہم جولائے پاولی کہتے ہیں، کپڑا بننے والا. بڑے بڑے اولیاء شعبہ کرتے تھے، پیشہ کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے مریدوں کا لنگر بھی چلاتے تھے، گھر کا نظام بھی چلاتے تھے. بڑے بڑے اولیاء. اور اس پہ فخر محسوس کرتے تھے. کتنے اولیاء ایسے تھے
جو کپڑا بنتے تھے، کتنے اولیاء ایسے تھے جو کاشتکاری کرتے تھے، کتنے اولیاء ایسے تھے جو سبزیاں اگاتے تھے بیچتے تھے، کتنا اولیاء ایسے تھے جو انجیر کا کام کرتے تھے، شیخ انجیر فغنوی، میں ان کی گاؤں گیا ہوں وہاں روس کی ریاستوں میں، اور کتنے ایسے تھے جو کسائیوں کا کام کرتے تھے، کتنے ایسے تھے جو دباغت کرتے تھے، دباغ کہتے ہیں یہ چمڑے کو نہیں بناتے، خشک کرتے ہیں پھر اس کے چمڑے کے جیکٹیں بناتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء تھے سب کے سب خدمت کرتے تھے۔ ہم بھی یہ نیت کریں، اور ابکری نے یہ ایک مثال دی ہے، اور جو آپ کے سامنے مثال ہے، اور ابکری نے ایک مثال دی ہے جو آپ کے سامنے مثال ہے، کہ جتنے بھی وظیفے دی ہیں رفاع عام کے لیے فری دے دی ہیں، تعویذ ہیں، وظیفے ہیں، ٹوٹکے ہیں، کمالات ہیں، عجائبات ہیں، یہ سب فری میں مخلوق کو دے دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اللہ کی مخلوق کو فیض ملے، رب کی مخلوق کو نفع ملے۔ اور میں ایک بات آج بھی بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، میری ایک دعا ہے اللہ سے، یا اللہ میرے کفن میں لوگوں کی امانتیں نہ جائیں۔ جو میرے مرشد نے، بڑوں نے حالت بیداری میں یا حالت خواب میں مجھے جو امانتیں دی ہیں وہ میں کفن میں ساتھ لے کے نہ جاؤں، لوگوں کی امانتیں لوگوں کو بانٹ کے جاؤں، لوگوں کو فیض ملے، ان کے دکھ درد دور ہوں، ان کو ناکامیاں پریشانیاں دور ہوں، ان کے گھر آباد اور شاد ہوں، ان کے گھر آباد اور شاد ہوں۔ اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھونکاں تھسن آباد ول۔ دل کی تمنا یہی ہے، دل کی آواز یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فیض ملتا رہے، خیر ملتی رہے، رحمتیں ملتی رہیں، ان کے گھر آباد اور شاد رہیں، ان کی مشکلیں پریشانیاں ہمیشہ دور رہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے، اور ہمارا جذبہ انسانیت ہے، اور انسانیت میں ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر صوبہ، ہر زبان، سب میرے ہیں۔ کہو سب میرے ہیں، سب میرے ہیں۔ یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہوگی۔ سب مسجدیں میری، سب محفلیں میری، سب سے محبت اور پیار۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی فرقہ ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ اس میں مضبوط ہیں، ٹھیک ہے رہیں، لیکن ہمارے مزاجوں میں رحم دلی، ہمارے مزاجوں کے اندر ترس، ہماری طبیعتوں کے اندر رواداری، ہمارے مزاجوں طبیعتوں میں محبت اور پیار ہو، اور برداشت ہو۔ یہ آج کا سبق ہے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آج کا سبق ہے۔ آنکھیں بھی بند اور کان بھی بند، آنکھیں بھی بند، بس پھر بندہ منزل پہ چلتا ہے۔ اور اگر ہر طرف جستجو کرتا رہے ساری عمر، اپنے پیر کو دوربین سے تولتا رہے، تھرمامیٹر سے تولتا رہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ملا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری عمر اسی طرح تولتا رہے اور پرکھتا رہے، ساری عمر ایسے خالی رہے گا، ساری عمر ایسے ہی تلاش کرتا رہے گا۔ اور جس کا یقین کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، وہی حضرت بلال کی طرح جھولیاں بھر کے جاتے ہیں، وہی حضرت خواجہ اویس کرنی کی طرح زیارت نہیں کی۔ کیوں؟ اماں کی خدمت کی تھی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے میرے آقا کی زیارت نہیں کی، بغیر دیکھے ایمان لائے، پھر وہی شاد اور آباد ہوتے ہیں، انہی کو منزلیں ملتی ہیں، وہی قیامت تک ایسے ہوتے ہیں جن کا نام اویس رکھا جاتا ہے، اور جنہوں نے اعتراض کی نظر سے دیکھا ان کا نام ابو جہل ہے۔ کسی نے اپنے نام کے ساتھ ابو جہل رکھا ہے؟ اویس تو سارے رکھتے ہیں، بلال تو سارے رکھتے ہیں۔ ابو جہل نے ہر وقت اعتراض کی اینک چڑھائی، شک کی اینک، اعتراض کی اینک، شک کی اینک، اعتراض کی اینک، تبصرے کیے۔ غائبانہ بیٹھ کے پھر ابو جہل تبصرے کرتے تھے، اپنی ٹیم کو بلا کے، اپنے ساتھیوں کو بلا کے تبصرے کرتے تھے۔ جو یقین سے چلتا ہے وہ تبصرے نہیں کرتا، اور جو تبصرے سنے بھی تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میرے چہرے کو دیکھ کے میرے مرشد نے، میرے حضرت نے فرمایا، طارق کیا ہوا؟
خاموش چپ. میں کہ جی. میں بول کیا ہوا؟ میں کہ جی ایک بندہ آپ پہ بہت اعتراض کر رہا تھا. مسکرا کے فرمایا تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا. تیرے عشق کا کہ تیرا مرشد پہ یقین کامل ہے یا کمزور ہے. تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا. تیرے عشق کا امتحان لے رہا. تیرے عشق کا پتہ نہیں آپ سے بھی کسی نے لیا ہوگا اور پتہ نہیں کچے نکلے یا پکے نکلے. یہ منزلیں آتی ہیں عشق والوں میں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ عشق کی منزلیں آتی ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر کامل عشق ہوتا ہے، کامل ادب ہوتا ہے، اور جس کے کان بھی بند اور آنکھیں بھی بند. سب سے زیادہ اعتراض میرے حبیب کملی والے پہ ہوئے. سب سے زیادہ اعتراض میرے آقا سرکار پہ ہوئے. سب سے زیادہ اعتراض. اللہ اکبر. میں اگر آپ کو آج کو یہ بندہ کہے کہ تیرا پیر کہتا ہے میں یہاں سے بیٹھا آنکھیں بند کی مدینہ گیا، پھر آنکھیں بند کی مکہ گیا، پھر آنکھیں بند کی بیت المقدس گیا، پھر آنکھیں بند کی سد سکندری گیا، پھر آنکھیں بند کی میں کس سے ملا؟ میں وہ بادشاہ تھا ایک مسلمان بادشاہ، وہاں گیا. اچھا وہاں سے پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے میں وہ کہتا ہے چپ کر ٹھہر جا بھی، پوری بات ہی نہیں سنیں گے. تو بھی جھوٹا ہے، تیرا پیر بھی جھوٹا ہے. تو بھی 2 نمبر ہے، تیرا پیر بھی 2 نمبر ہے. کیا عشق تھا صدیق کے اکبر کے اندر، سرکار کے اندر؟ عشق کیا تھا؟ فرمایا بول کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا یار کہتا ہے. انہوں نے کہا بس کی نہ کیتا یار میں ایک یار آواز. سچ ہے، سچ ہے، سچ. اور اسی دن سے انہیں لقب ملا صدیق کا. اس سے پہلے یہ لقب نہیں تھا. یہ لقب اس عشق پہ ملا ہے، اس صداقت پہ ملا ہے، اس پیار پہ ملا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا عشق امتحان لیتا ہے. جتنے صدیق اکبر پہ آزمائشیں آئی ہیں اور جتنا صدیق اکبر پہ آزمائشیں آئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جتنا ان کو برا بلا کہا گیا ہے اور جتنا ان کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. سردار تھے، سردار تھے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے. اور ان کے قبیلے والوں نے کہا اگر یہ فوت ہو گئے، اگر یہ فوت ہو گئے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے تلواریں نکال کے. حالانکہ وہ قبیلے والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے. جب ہوش میں آئے نا، اب عشق کو سنے ذرا، عشق اب بولا ہے، اب ذرا عشق بول رہا ہے. اور ہوش میں آئے تو کہنے لگے میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. کچھ نہیں پوچھا میرا کیا ہوا، میں سردار، عزت دار، ڈیڑے دار آدمی، فیصلے کرنے والا آدمی. اپنے مرشد کا پوچھا ان کا کیا حال ہے. کئی تو رشتہ دار اس بات کی وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے، ان کی وجہ سے تو یہ حال ہوا ہے. اب ان کا حال پوچھتا ہے، کہنے لگا لوگوں میں ان کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ وہی ہے. جس کو ملا ہے عشق سے ملا ہے، اور جس نے پایا ہے عشق سے پایا ہے، یقین سے پایا ہے. گمان بھی آئیں گے، شک بھی آئے گے، وسوسے بھی آئیں گے، بدگمانیاں بھی آئیں گی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اللہ نے تمنگر کر دیا. دوسرا کہنے لگا آپ نے یہ عمل دیا تھا اور اپنے قرضے اتار دیے. ایک اور بیٹھا تھا، اللہ پاک نے غیب سے دکان کی سیل زیادہ کر دی. ایک نے یہ کہا. ایک کہنے لگا ان میں سے اچھا حضرت یہ بتائیں یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کہا تیرے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا ہے میرا یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا. ابھی تو خود تو کہہ رہے ہیں، ابھی خود کہہ رہے کہ اس وظیفے سے یہ ملا، اس تسبیح سے یہ ملا، اس عمل سے یہ ملا. جو تجھے دینے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ خزانے غیب سے خود نہیں لے سکتا. اور یاد رکھیے گا اللہ پاک نے اپنے برکت کے ذروں میں سے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. دعا کریں یہ ذرہ کبھی مجھ سے اور میری نسلوں سے قیامت تک نہ چھنے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. برکت کا ذرہ اس کریم نے عطا کیا ہے.
یقین جانیے ایسا عطا کیا ہے جو عبقری تسبیح خانے کے ساتھ لگتا ہے اس کو ہی برکت مل جاتی ہے، وہ بھی رنگا جاتا ہے، وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اس کو بھی رب عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں ہوں، میں نے اپنی ذات کو نکال دیا اور یہ حق ہے، مجھے بھی ملا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں میں ڈاکیا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ یہ برکت کا ذرا مجھے بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے آ کے یہاں لنگر بانٹا، اور کتنے علاقے والے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہاں دودھ کی سبیلیں دی، اور کتنے علاقے والے خوش قسمت ہیں کہتے ہم سے راہیں لے لیں، ہم سے راستے لے لیں، راستے کشادہ ہو جائیں۔ ہاں یہاں کے جتنے گاؤں والے ہیں ایک ایک بندہ بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک بندہ بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا راستہ لے لیں، دائیں بائیں سے سڑکیں کشادہ کر لیں، ان کو مبارک دو۔ یقین جانیے گاؤں اور دیہات میں تو ایک بنی اور بننے ایک وٹ کے اوپر ہی اللہ معاف کرے قتل ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ انہیں برکت مل چکی ہے، انہوں نے آنکھوں سے برکت، دولت، عزت، راحت، رحمت کے خزانے دیکھ لیے، یہ خوش قسمت ہے۔ ہر گاؤں کا دائیں بائیں ہر بندہ مجھ فقیر کے پاس، میرے خادموں کے پاس آ رہا کہ جی ہمارا رستہ قبول کر لیں، مجمع زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، ہم دائیں بائیں سے رستہ دینے کو تیار ہیں۔ یہ کتنے خوش قسمت ہیں، یہ کتنے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ ایک میرا مشورہ ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو روح کی دنیا کا کلندر، سکندر اور تونگر بننا چاہتا ہے؟ 3 لفظ، روح کی دنیا کا کلندر، سکندر اور تونگر۔ ہاتھ نیچے رکھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں خواتین سے عرض کروں گا کیونکہ وہ بیچاری شور شرابہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک درویش تھے، بہت زیادہ اللہ والے تھے، میں ان کے ہاں گیا ان کی بیوی کے علاج کے لیے، تو بیوی کے اوپر نا چادر ڈلی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ ایسے باہر نکلے ہوئے تھے، میں نے نبض دیکھی، ایسے نبض دیکھی، کہنے لگے حکیم صاحب دعا کر، خدا خراب کرے، مر رہے تھے، بھائی شادی کر۔ قدرت آپ پہلے مر گئے، وہ بعد میں مری۔ مولانا لقمان صاحب کہنے لگے یہ مرے تو میں بھائی شادی کروں، وہ مائی زندہ رہی، سرکار پہلے مر گئے۔ رب کا نظام، کون پہلے کون بعد میں؟ رب کا نظام۔ روح کا کلندر، روح کا سکندر، روح کا تونگر۔ ہاں آج کے ہمارے کشف المحجوب کے حلقے کا عنوان بھی یہی ہے۔ کیا ہے عنوان؟ روح کا کلندر، روح کا سکندر، روح کا جو بننا چاہتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب کے 90 درس سنیں اور 90 سے زیادہ سنیں اور ختم ہو جائیں، پھر ایک ایک درس کو بار بار سنیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، تقریر سنوانا مطلوب نہیں ہے۔ کشف المحجوب کے یہ سال سے آج 10 سال ہو گئے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب ہے میرے ہاتھ میں۔ اور جو بندہ عجب ہے، اس کتاب کو لکھے 1000 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب نے اس کتاب کو لکھا 1000 سال ہو گیا ہے۔ مٹ گئے لکھنے والے اور لکھی ہوئی چیزیں مٹ گئیں، پر اس درویش کو رب نے جو کمال دیا ہے، اخلاص دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی، 70 طواف کیے کتاب پہ، مولا اس کتاب کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ۔ 70 طواف کیے اور ہر طواف میں یہ دعا مانگی، آج بھی وہ قیامت تک آباد اور شاد ہے۔ ان میں سے یہ ایک کتاب بھی ہے جو قیامت تک آباد اور شاد ہے۔ اگر روح کے کلندر، روح کے سکندر اور روح کے تونگر بننا چاہتے ہیں،
इस कश्फ अल महजूब के 90 दर्स सुने, गाड़ी में, घर में, दफ्तर में, मेमोरी कार्ड, MP3, किसी मोबाइल, किसी भी जरिए से मुसलसल गाड़ी, घर में ये 90 दर्स सुने। अगर रूह के तवंगर, रूह के कलंदर और रूह के सिकंदर बनना चाहते हैं, यह हकीकत कह रहा हूं, और ये मैंने बेबहा लोगों के तजर्बे देखे हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह का निजाम है, आज भी यहां की ये निजाम सारी पूरी दुनिया में जा रहा है, और पूरी दुनिया, कितने लोग सिसक रहे हैं, काश हम हजवेरी महल आ जाएं। कितने लोग पूरी दुनिया में सिसक रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा पूरी दुनिया में अबकरी के चाहने वाले हैं, आपको बता दो, और अंग्रेजों के मुल्कों में सबसे ज्यादा, वेस्ट में, जिसे मैं वेस्ट कहूं, अंग्रेजों के मुल्कों में सबसे ज्यादा रूह की दुनिया को, तस्बीह खाने को, अबकरी को चाहने वाले ऐसे बेकरार मौजूद हैं, बेचैन मौजूद हैं। रूह के तवंगर बन के अल्लाह के पास जाना है, रूह का फकीर बन के नहीं जाना। अगर आप यहां के फकीर हैं, सफेद पोश हैं, गरीब हैं, यहां आने का किराया भी बड़ी मुश्किल से था, कोई हरज नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह के यहां तवंगर बन के, सिकंदर बन के, कलंदर बन के, बादशाह बन के जाना इंशाअल्लाह। और अगर आप मालदार हैं, रब ने माल, दौलत, इज्जत दी है, तो भी अगर रिस्क हलाल है, क्या हरज है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो दुनिया के अमीर हो और आखिरत के फकीर हो। दुनिया के भी अमीर जाग रहे और आखिरत के भी अमीर, या दुनिया के अमीर और आखिरत के गरीब बनना है तो आखिरत के और दुनिया के अगर अमीर बनना है ना। अच्छा, 90 दर्स सुनने से मैंने जिंदगी के तजर्बे किए हैं। कर्जे उतर जाते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, मालदारी आ जाती है, रिस्क की वुसअत आ जाती है, गैबी निज़ाम साथ होता है, तवंगरियां, बरकतें, रहमतें, बेटियों और बेटों के मसाइल, घर के मसाइल, जिंदगी की नाकामियां, उलझने, परेशानियां बिल्कुल हल हो जाती हैं। ये मेरे बार 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 के तजर्बे। कोई बैठा है जिसने कश्फ अल महजूब के दर्स सुने और उसे रब ने रंगा हो, बैठे बैठे मुख्तसर बताएं, मुख्तसर जल्दी बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, और बताएं। यकीन और तवज्जुहात मिलती हैं और काम हो जाते हैं। हाँ, और यकीन कामिल हो के दुआएं कबूल होती हैं। ये जिंदगी, बस और नहीं, ये जिंदगी के तजर्बात हैं। तो फिर आज के बाद रूहानियत के क्या बनना है? कलंदर, सिकंदर और तवंगर। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, बनना है इंशाअल्लाह ताला। और दौलत, इज्जतें, बरकतें रब के खजानों से पानी है। बस आज का कश्फ अल महजूब का हल्का मुख्तसर कर रहा हूं। आज के कश्फ अल महजूब का हल्का मुख्तसर किया है, और अब इस कश्फ अल महजूब के हल्के के साथ जो हमारी तरतीब है आज की, हमारी आज की तरतीब है वो ये है कि नमक के जो मटके हैं, ये नमक के मटके, इन नमक के मटकों को मैंने दम करना है जाते हुए अदब से, चुटकी जमीन पे ना गिरे, चुटकी जमीन पे ना गिरे, अदब से इसको साथ ले जाएंगे, अदब से इसको साथ ले जाएंगे। और अगर आपके पास मटके की चुटकी डालने की जगह नहीं है ना, तो बोतल दम वाले पानी में डाल देना। ये तो आसान है। चुटकी इलादा शापर में डाल लें, पुड़िया में बांध लें। बिलफर्ज ये चुटकी डालने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है। ये दम वाले पानी की जो बोतलें आप बोतल भर के ले जाएंगे, और इस पानी को बढ़ाते रहें, हंडिया में, सालन में, चाय में, आटा गूंदने में, घर के अंदर ऊपर छिड़के, नीचे ना गिरे, अपने सीने पे छिड़के। इस पानी को कभी खत्म ना होने दें, इस पानी को कभी खत्म ना होने दें। औरों को भी भर के दे सकते हैं, औरों को भी ये नेमत, बरकत और ये सादत पानी की दे सकते हैं। और एक और भी है, आपको सादत देता हूं, इजाजत भी देता हूं, जो आज के बाद तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अल्लाह अल्लाह करें, वो इस पानी के ऊपर दम करते रहें। पानी में मजीद बरकत आएगी। लेकिन यहां का पानी हरगज भरना ना भूलें, क्योंकि जो बरकत ये है वो और कहीं नहीं मिल सकती। मैंने दूसरी दफा और भी किया है कि ये पानी इंशाअल्लाह आपको आज के बाद भी मिलेगा, आज के
بعد میں ملے گا. اور میں نے ایک بات اور بھی عرض کی ہے، آئے تو ویسے ہیں 7 روحانی پیکجوں کی برکتیں لے کے جائیں. ادب سے، تسلی سے، توجہ سے جانے کی جلدی نہ کرنا. اور وہاں رش ہوگا، کسی کو دھکے نہ دینا، کسی کی بے اکرامی نہ کرنا. کیا پتا تیرے سامنے جو کھڑا ہے خضر ہے، کلندر ہے، ولی ہے، غوث ہے، اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، بظاہر کسی روپ میں ہے، پر اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. خیال نہ کرنا، کسی کو دھکا نہ دینا، نہ جانے میں، نہ 7 روحانی پیکج پانے میں کسی کو دھکا نہ دینا. ادب سے جو ملا ہے، ادب سے ملا ہے، جو ملا ہے. حجویری محل کا ادب ہو، کسی چیز پہ اعتراض نہ ہو. چلتے ہوئے کوئی کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، چلتے ہوئے کوئی ناگواریاں آ سکتی ہیں. سفر جو ہوا، اعتراض نہ ہو. جو اعتراض کرتا ہے وہ کبھی رنگا نہیں جاتا، جو اعتراض نہیں کرتا وہ عاشق ہوتا ہے، اور عشق والے ہمیشہ پا کے جاتا ہے. کہو الحمدللہ. اب جو ہے وہ ان مٹکوں کو میں دم کروں گا اور آپ کو دم کروں گا. آپ اپنے دل کی مرادیں، آسیں، جو بھی آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، جو بھی مسائل، مشکلات دل میں رکھ لیں، ڈوب جائیں. اصل یقین ہے، جس کو یقین ہوتا ہے وہی پاتا ہے. آپ کو دم کروں گا، آپ کی چیزوں کو جو ساتھ لائے ہیں انہیں، اور یہ نمک کے مٹکے انہیں دم کروں گا. اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن پورا جہان ہمارے ساتھ انتظار میں بیٹھا ہے، میں انہیں دم کروں گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم روحانی جو ہے وہ ڈیفنس ہے، حجویری چلہ وہ عمل کریں گے. تو اب میں دم کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ ادب والے ہیں، عشق والے ہیں. جو ادب والا ہوتا ہے، عشق والا ہوتا ہے، اس کے دم، اس کی ہڈیوں، اس کی رگوں، اس کے ریشے، اس کے گھر، اس کے مال، اس کی جان، اس کے نظام پہ برکتیں ہوتی ہیں. اصل اللہ کا نام اور اسم اعظم ہے. یہ نمک پہ بھی دم کیا، آپ کی لائی ہوئی چیزوں پہ بھی دم کیا، آپ پہ بھی اور پوری دنیا میں موجود اتنے حضرات ہیں اس پہ دم کیا. اب ہم ایک عمل کریں گے جو ہر دفعہ کرتے ہیں. آپ اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھیں گے. سر پہ رکھ کے یہ جو بھی، پہلے سن لیں ذرا، جو بھی بلائیں آتی ہیں اوپر سے آتی ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے عذاب اوپر سے آتا ہے. اور جو اللہ کے یہ 5 نام پڑھیں گے، ان 5 نام کی برکت سے اوپر سے آنے والی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ہمیشہ ٹلی رہیں گی. اور یہ سمجھ لیں حفاظتی کڑا ہے، حفاظتی کوٹ ہے، ڈیفنس وال ہے، حفاظتی دیوار ہے. اور حجویری یہ طاقت ہے، حجویری کڑا ہے، حجویری کڑا ہے. تو اس کو جو ہے آپ اس کو توجہ کریں گے، اس پہ توجہ کریں گے. کیا کریں؟ ابھی رکھ دیں. اس پہ جو ہے حفاظت کا نظام ہوگا. سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے 5 نام پڑھیں گے. میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں گے. اور ان اللہ کے ناموں کا تصور اپنے گھر پہ، اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی بیٹی بیٹیوں پہ، اپنے رزق صحت پہ، سب کا تصور میرا، میری نسلوں، سارے نظام حجویری محل، تسبیح خانہ، درود اور گوشہ درود و سلام اور یہ درود محل، سب کا تصور بھی کرنا ہے. تو جو بھی بلائیں آتی ہیں اوپر سے آتی ہیں. یہ جو آپ ہاتھ، دایاں ہاتھ سر پہ رکھیں گے
اور سر پہ رکھ کے اللہ کا نام پڑھیں گے، میرے ساتھ آنے والی بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی، آنے والی رحمتیں، برکتیں، دولتیں، عزتیں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، عافیتیں آپ کی نسلوں میں چھاؤں کر جائیں گی۔ پہلے اپنے دائیں بائیں سونے والوں کو اٹھا دیں۔ بہت سے تو میرے سامنے سو رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اب میں پڑھنے لگا ہوں، اس عمل کو پوری توجہ سے کریں گے۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ مبارک ہو، بہت طاقتور آپ نے حفاظت، اپنی اپنی نسلوں، بیماریاں، تکلیفیں، جادو، جنات، حملے، اثرات، پریشانیوں کے لیے آپ نے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ حفاظت عرش سے لے لی، برکتیں لے لی، اور اللہ پاک کے ان 5 روحانی نورانی الفاظ کی برکتیں، حفاظتیں لے لی۔ اب اگلا جو ہر مہینے کشف المحجوب میں آیا کریں، ہر دم کے ساتھ کشف المحجوب ہوتا ہے اور تسبیح خانے میں ہوتا ہے، ہر دم کے ساتھ کشف المحجوب ہوتا ہے اور تسبیح خانے میں ہوتا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت آپ ہوں گے جو اس سارے پنڈال کو سمیٹ کے جائیں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ کون برکت سمیٹ کے جائے گا؟ اللہ، تو سارے دیوانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اگلا عمل جو ہے ہمارا، اگلا عمل وہ ہے مغفرت کا عمل۔ آخری وقت میں کیا چیز چاہیے ہوتی؟ کلمہ۔ ہر کمزور سے کمزور، گناہگار سے گناہگار بھی کہتے ہیں مولا آخری وقت میں کلمہ عطا کر دے۔ اور کلمہ دل سے نکلے گا، دل بولے گا تو زبان بولے گی۔ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ ہاں، دل بولے گا تو زبان بولے گی۔ اگر دل نہیں بولے گا، زبان کے بول آخری وقت میں چھن جاتے ہیں۔ اب ہم دل پہ انگلی رکھیں گے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، پہلے غور سے سمجھے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ دل پہ انگلی رکھتے ہیں، مرید کے دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور قلب کو جاری کرتے ہیں، اور یہ دل بول پڑا تو بس سب کام بن گیا۔ دل زندہ، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ دل جی گیا تو سب کچھ جی گیا، اور دل مر گیا جاگ رہے۔ ہاں، تو دل پہ انگلی رکھ کے ہم نے 11 بار کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، دل پہ انگلی رکھ کے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک خوشخبری دوں، آپ صرف 11 دفعہ پڑھیں گے، آپ کے ساتھ اس وقت کا مجمع، پوری دنیا کا مجمع آپ کے ساتھ پڑھے گا۔ یقین جانیے آج کی اس نشست میں یہ لاکھوں دفعہ ہو جائے گا۔ اور ہر بندے کو اپنے ساتھ میت کے لیے ایک نصاب چاہیے 70,000 کلمے کا، تو 70,000 کلمے کا نصاب بیٹھے بیٹھے آپ کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔
اور میں جس کو 70,000 کلمہ مل گیا اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں آپ دل پہ. اور پھر دل کی دنیا جو آباد اور شاد ہوگی وہ تو آپ پوچھیں ہی نہ. دل کی دنیا آباد اور شاد ہوگی. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. اے تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن. پوشاک ہو سی تیرا کفن کر گھن عمل اج وقت ہے. یہ جو انگلی رکھیں گے نا، ایک تو دل آباد اور شاد، دل روحانی اور نورانی. پھر اس دل سے جو بول نکلے گا قبول ہوگا. پھر جو دعائیں مانگیں گے قبول ہوگی، جو فریادیں کریں گے قبول ہوگی، جو تسبیحاں پڑھیں گے قبول ہوگی. اور پھر 70,000 کے کلمہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. یہ 70,000 کلمہ تو بیٹھے بٹھائے آپ کا ہو جائے گا. تو آپ بیٹھے بٹھائے اب یہ دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ میں جو کلمہ پڑھ رہا اس کا نور میرے دل پہ جا رہا اور میرا دل روحانی اور نورانی ہو رہا اور موت کے وقت دل سے کلمہ نکل رہا اور اس کلمے کی برکت سے میرے دنیا کے کام، مرضیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، قرضے، بے اولادیاں، مسائل، مشکلات سب حل ہو رہی. بس اپنی قمیض کے اوپر سے، اپنے کپڑے کے اوپر سے دل پہ انگلی رکھیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑا عمل کر لیا، چند لمحوں میں بیٹھے بیٹھے کمائیاں کر لیں، کمائیاں. اب ہمارا عمل ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مراقبہ ہوگا اور مراقبے کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد انفرادی دم اور موتی آپ کی امانت آپ کے حوالے. سبحان اللہ. اب یہ عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنے ابکری کے نیٹ پہ ایک شجرہ ڈالا تھا. حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارطغرل بادشاہ کے مرشد تھے، شیخ ابن عربی، بڑے اللہ والے ولایت کے تاجدار. میں نے جب سے نیٹ پہ وہ شجرہ ڈالا ہے اور ان کی روح کو ہدیہ کر کے جو دعا مانگی، جس نے مانگی قبول ہوئی. کوئی ہے جس کی دعا قبول ہوئی ہو؟ ایک بیٹھا ہے، وہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، بے بہا لوگ بیٹھے ہیں. ابھی پوچھنے کا وقت نہیں. یہ آپ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے اور پھر میں شجرہ پڑھتا ہوں، پھر مراقبہ کریں گے اور پھر اسی وسیلے سے دعا کریں گے. کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہو، اتنا بڑا اللہ کے دوست بیٹھے ہیں اور مجھے خوشی سب سے بڑی بات کیا ہے، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. یہ اصل بات ہے، امت کو جوڑنا، انسانیت کو جوڑنا، لوگوں کو جوڑنا اور ایک ہی درخت، ایک ہی چھتری کے نیچے. آج اس کی اشد ضرورت ہے. تو پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ اور اس کا ثواب بخشیں حضرت علامہ ابن عربی کی روح کو. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت حضرت محمد، حضرت علی، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی. میں شجرہ پڑھ رہا ہوں، ان شجرے والوں کو آپ نے ہدیہ کرنا یہ عمل. حضرت حبیب اجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرکی، حضرت سیر سختی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت عبدالعزیز تمیمی، حضرت عبدالواحد تمیمی، حضرت ابو الفرح ترتوسی، حضرت شیخ علی بن احمد حسکاری، حضرت شیخ ابو سعید، شیخ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت ابو سعود ابن شبلی، شیخ محی الدین ابن عربی. حضرت الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن بصری، حضرت عبدالواحد بن زید، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت ابو علی شقیق بلخی، ابو تراب عسکر، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر خدا، حضرت ابو عبداللہ حفیف، حضرت حسن آل اقار، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو نفتح، حضرت ابو الحسن، حضرت ابو الفتح اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحم اللہ تعالی علیہ. ان حضرات کی روحوں کو یہ جو پڑھائے آپ ہدیہ کرتے ہیں. اسی کا نام ہمارا بزرگ ختم خواجگان کہتے ہیں. ہمارے سسٹر نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ اور جتنے بھی سب کو اسی کو جو ہے وہ ابن عربی اور اسی کو ہم ختم خواجگان کہتے ہیں. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے اور مراقبے میں اللہ کا تصور اللہ کے دھیان کے ساتھ. اور مراقبے میں کیفیت کیا ہوگی؟ مراقبے میں کیفیت کیا ہوگی؟ مراقبے کے بعد تسلی سے بیٹھیں گے. میں نے 2 موتی دینے ہیں. مراقبے کے بعد کیفیت کیا ہوگی؟ مراقبے کے اندر کیفیت یہ ہوگی کہ یا اللہ عرش الہی سے جو نور تو اولیاء پہ بھیجتا ہے، انبیاء، صلحاء، آل رسول، اصحاب رسول، اے اللہ وہ نور اپنی رحمت سے میرے دل پہ بھیج دے. اور دل میں اسم ذات اللہ کو پڑھیں گے. یہاں چند لمحے کا مراقبہ ہوگا. اپنے مقام پہ اس مراقبے کے وقت کو بڑھائیں. اس مراقبے کے وقت کو بڑھائیں. 10 منٹ کر دیں، 10 منٹ کر دیں، 20 منٹ کر دیں، 10 منٹ کر دیں، 20 منٹ کر دیں. لیکن اس مراقبے کے وقت کو آپ ضرور بڑھائیں. اس مراقبے کے وقت کو، ٹھیک ہے نا؟ اس مراقبے کے وقت کو آپ توجہ دیں. اس مراقبے کے وقت کو آپ دھیان دیں. تو آپ آنکھیں بند کریں اور تصور میں ڈوب جائیں اور یہ تصور کریں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. یہ تصور کریں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. ڈوب جائیں پوری طرح سے تصور کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ الحمدللہ، بہت زیادہ نور آپ نے دل میں داخل کر لیا، مبارک ہو۔ اللہ کا نور، عرش کا نور اپنے دل میں داخل کر لیا۔ اس کی مشق کرتے رہیں گے، اس کی مشق کرتے رہیں گے۔ اب ایک چیز اور عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو تاریخ ہے ہماری اس کی دم کی اور کشف المحجوب کا حلقہ جو دم ہوتا ہے، آئندہ مہینے 5 جون کو ہوگا تسبیح خانے میں۔ کہاں؟ ہمیشہ تسبیح خانے میں ہوگا اور ہوتا ہے وہیں 5 جون بروز اتوار بعد نماز فجر۔ 5 جون ہے جی بیت، اچھا میں بیت کا مطلب 5 جون بروز اتوار بعد نماز فجر۔ اور دوسرا جو ہے، میں نے یہاں تسبیح خانے حجویری محل میں ایک آل رسول آل بطول کا میں نے یہاں اپنے ایک خلیفہ مجاز کا تقرر کیا ہے، ان کی تختی بھی یہاں لگی ہوئی ہیں۔ آئندہ کے لیے کوئی بھی دم ہے اور تعویذ لینا ہے اور رابطہ کرنا ہے تو انہی سے کریں گے۔ میں نے اپنا مستقل یہاں ایک خلیفہ بٹھا دیا ہے، ان کی وہاں آپ اندر جائیں گے آستانہ منت مراد تو وہاں تختی بھی لگی ہوئی ہے، مستقل خلیفہ بٹھا دیا ہے تاکہ آپ حضرات کے لیے سہولت رہے۔ اور اب جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کر لیں گے، جو نئے بیت ہونا چاہتے ہیں، جو میں کلمات ساتھ پڑھاتا جاؤں وہ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، وہ بیت ہو جائیں گے۔ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اور بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما اور میرے عہد کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں، تلاوت، نماز، جماعت، اعمال کا اہتمام کرتے رہیں اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں۔ اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ یہ کشف المحجوب کے درس یہ رابطہ ہے، تسبیح خانے میں مسلسل آنا رابطہ ہے۔ کیوں؟ میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کے، ہم سب محتاج ہیں۔ تو رابطے میں رہیں، رابطے سے نفع، رابطے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کے آسانی کے لیے یہاں اپنے ایک خلیفہ کا مستقل جو ہے وہ بٹھایا ہے، ان سے آپ جو بھی رابطہ کرنا ہے ان سے کریں۔ ان کا نمبر واٹس ایپ پر لکھا ہوا ہے، صرف واٹس ایپ پہ رابطہ، پیغام بھیج دیں، میسج بھیج دیں۔ اور کوئی دعا کرانی ہے، دم کرانا ہے، یہاں میرے علاوہ جب بھی میں نہیں ہوں گا تو یہاں میرا ایک مستقل خلیفہ ہے، اس کی تختی لگی ہوئی ہے، جو بھی رابطہ ہے آپ انہی سے کریں گے اور انہی سے جو ہے وہ پوچھیں گے بھی صحیح کہ ہم نے یہاں کیسے عمل کرنا ہے، کوئی سوال و جواب ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب میں دعا کراتا ہوں اور دعا کرا کے پھر ہمارا جو ہے الحمدللہ انفرادی دم شروع ہوگا۔ اب انفرادی دم میں شور نہیں ہوگا، بالکل خاموشی سے دم بھی اور دعا بھی اور موتی بھی لیتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا رب العالمین۔ اے اللہ تیری بندیاں بندے دور پرے سے تیری رحمت کو لینے آئے ہیں، تیری برکت کو لینے آئے ہیں، تیری عطاؤں کو لینے آئے ہیں، تیری چھاؤں کو لینے آئے ہیں، تیرے فضل کو لینے آئے ہیں، تیرے کرم کو لینے آئے ہیں۔ اے سخی آقا،
ان دھکے ٹھوکریں کھاتے مجمع کو، ان بھوکے پیاسے مجمع کو، اس نیندوں کے مارے مجمع کو آج اپنی رحمت کی جولیاں بھرا کے بھیج دے، آج مرادیں پوری کر کے بھجوا دے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کے بھجوا دے۔ سخی آقا انہیں خالی نہ بھجوا، میرا در تو خالی تھا اور میرا در تو خالی ہے، پر تیرا در بھرا ہوا ہے، تیرا گھر بھرا ہوا ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے در کو آباد اور شاد کر دے، ان کے گھر کو آباد اور شاد کر دے، ان کی زندگی کو آباد اور شاد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، اور انہیں مالا مال کر دے، انہیں مالا مال کر دے، انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں بیٹے نعمتیں دے دے، ان کو صالحیت اور صلاحیت دے دے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، قبر کا سرور بنا دے، قبر کا نور بنا دے۔ اے اللہ ان کو فقر سے بچا، غربت اور تنگ دستی سے بچا، ہمیشہ کی عافیت عطا فرما، ہمیشہ کی رحمت عطا فرما۔ اجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، تسبیح خانے کے سارے نظام میں برکت عافیت عطا فرما۔ کبھی کسی کا منگتا نہ رکھ، بس اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا سائل بنا۔ اے سخی آقا ہماری حالت ایسی نہ ہو جائے دشمن ہم پہ ہنسیں اور دشمن ہم پہ تالیاں برسائیں۔ اے اللہ ہمیں عافیت دے دے، رزق وسیع دے دے، دولت وسیع دے دے، علم وسیع دے دے، حلم وسیع دے دے۔ دور پرے سے چل کے آنے والوں کی مرادیں پوری فرما، آسیں پوری فرما، امیدیں پوری فرما۔ ان کو عزت دے، ان کو رحمت دے، ان کو عافیت دے، ان کو برکت دے، ان کو خوشیاں خوشحالیاں دے میرا مولا۔ اللہ ہماری آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ملا دے، فرشتے بھی ہماری آمین کے ساتھ آمین کہیں۔ اے اللہ فرشتوں کو بھیج دے، ہماری آمین کے ساتھ آمین کہیں۔ اللہ سارے پردیسی جمع کر کے میں لایا ہوں، مجھ پہ اعتماد کر کے آئے ہیں، پتہ چلا کہ میں تو خالی نکلا۔ اے میرا سخی آقا میں اپنے خالی ہونے کا اعتراف کر رہا ہوں، اب ان کو خالی نہ بھیج اور ان کو مالا مال کر دے، ان کو تونگر کر دے، ان کو خوشحال کر دے، ان کو نصیب والا کر دے، ان کو مقدر والے کر دے، ان کو بخت والا کر دے، ان کو بخت دے، ان کو نصیب دے، ان کو مقدر دے، ان کو رحمت دے، ان کو عافیت دے، ان کو عافیت دے، ان کو عافیت دے، ان کو عافیت دے۔ مریضوں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، جن کے تن میں مرض ہے، جن کے من میں مرض ہے، جن کے روگوں میں روگ ہے اللہ ختم فرما دے۔ اللہ جن کے اوپر کالا جادو ہے ختم فرما دے، جن کے اوپر کالے لوگ مسلط ہیں ختم فرما دے، اور جن کے کالے روگ ہیں ختم فرما دے۔ اے اللہ بھی کالے جادو اور کالے روگوں کا عمل جو تھیلی والا شروع ہو رہا ہے اس کا ادب عطا فرما، اور اس میں شمولیت کی بار بار توفیق عطا فرما، اور اس کو کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اور اس پہ یقین عطا فرما۔ الہی ہر آمین کہنے والی پہ مہر لگا دے، قبولیت کی مہر لگا دے، محبوبیت کی مہر لگا دے، محبوبیت کی مہر لگا دے۔ اللہ شاد اور آباد کر دے۔ اللہ ان کسی کو خالی نہ لوٹا، سب کو ہرا بھرا لوٹا۔ جو آسے لے کے آئے ہیں پوری فرما، جو امیدیں لے کے آئے ہیں پوری فرما، جو توقعات لے کے آئے ہیں پوری فرما۔ پوری دنیا میں تیری بندیاں جتنے بھی بندے ہیں سب آسے امید لے کے آئے ہیں، سب کی آسے امیدیں پوری فرما، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما۔ سب کو رحمت عطا فرما اور برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور وسعت عطا فرما۔ ان کی جھولیاں بھر دے، کو مالا مال کر دے۔ ان کے ہاتھ اب خالی ہیں، جب منہ پہ پھیریں تو ہرے بھرے ہو جائیں، ان منہ پہ پھیریں تو ہرے بھرے ہو جائیں۔ اے اللہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی حرمتوں کی حفاظت فرما، ان کی فصلوں کی حفاظت فرما، ان کی دکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی رداؤں کی حفاظت فرما، ان کی سانسوں کی حفاظت فرما، ہر وباؤں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے بادشاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے وزیروں مشیروں کی حفاظت فرما، ہمارے فقیروں امیروں کی حفاظت فرما، ہماری چھامنیوں ایوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری گلیوں کی حفاظت فرما، ہماری دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہم سب کا کلمہ ایمان پہ کر دے، ہم سب کلمہ نصیب کر دے، ہم سب کا آخری وقت بہتر کر دے۔
اے سخیا کا دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، ہماری نسلوں میں لولے لنگڑے اپاہج پیدا نہ فرما، اگر لولے لنگڑے ہیں صحت مند کر دے، صحت مند کر دے اور رحمت برکت دے دے، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کے نصیب مقدر اچھے کر دے، ان کو بخت دے دے، ان کو نصیب دے دے، ان کو مقدر دے دے، ان کو عزت دے دے، ان کو رحمت دے دے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ان کے گھروں کو خوشحال کر دے، ان کے گھروں کو خوشحال کر دے، ان پہ رحمتوں کی بارشیں کر دے، ان پہ فضل کی بارش کر دے۔ اللہ اس برکت والے پانی کو اور برکت بنا دے، اس برکت والے پانی کو اور برکت بنا دے، اس برکت والی موتیوں اور تسبیح کو اور برکت بنا دے، اور یہاں کے جتنے بھی سات اعمال کر کے جائیں جو بھی، ان سب کی جھولیاں بھر دے، انہیں آباد اور شاد کر دے، انہیں آباد اور شاد کر دے۔ اللہ ہمارے پڑوسیوں نے یہاں کے راستے کشادہ کیے ہیں، ہمارے پڑوسیوں نے یہاں کے راستے وسیع کیے ہیں، ہمارے پڑوسیوں نے یہاں کی سڑکیں کشادہ کی ہیں، اللہ ان کا رزق کشادہ کر دے، ان کا مال کشادہ کر دے، ان کو عزتوں کے تاج پہنا دے۔ اللہ انہوں نے دودھ کی سبیلیں لگائی ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں کے لنگر بانٹا ہے، ان کی نسلوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، ہمیشہ آباد رکھ، ہمیشہ شاد رکھ، ہمیشہ وسیع رکھ، ہمیشہ خیریں عطا فرما، ہمیشہ برکتیں عطا فرما۔ میرے خدمت والوں نے دن رات رکھ کے یہ تمبو، یہ پانی کا نظام، جہاں جہاں بھی خدمت والوں نے دن رات کر کے حجویری مال کا انتظام کیا، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق دے، اپنی شان کے مطابق دے، اپنی شان کے مطابق دے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا مولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ رحمت دے، برکت دے، عزت دے، عافیت دے۔ اے سخیا کا ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہمیں دنیا آخرت کی ساری رحمتیں اور راحتیں عطا فرما، ساری برکتیں اور عافیتیں عطا فرما۔ بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا، کہا، لکھا اور دعاؤں کی توقع رکھ کے آئے ہیں، ان کی سب دعائیں پوری فرما، ان سب کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور اے اللہ آئندہ انشاءاللہ 1.25 کروڑ کا روحانی چلہ یہاں حجویری محل میں ہوگا، جو آئندہ نومبر کو ہونے والا ہے، اس کے غیب سے نظام ہمارے لیے بہتر فرما، کیونکہ مشورہ یہی ہوا ہے کہ آئندہ 1.25 کروڑ کا درود پاک کا روحانی چلہ حویلی میں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا۔ یا اللہ اس کے انتظامات غیب سے پورے فرما، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہمارے مسئلے حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما، جو آئے ہیں ان کی دنیا آخرت بہتر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔